حضرات ایک بڑی فنی سی بات ہے کہ ہندوؤں نے بھی ایک ترجیحات زندگی مقرر کی تھی. ذرا دیکھیے کہ آپ کہاں تک اس وقت تک پہنچیں گے، خود ہی غور. انہوں نے کہا کہ پوری زندگی 100 برس کی. اول تو اب 100 برس تک کوئی پہنچتا نظر ہی نہیں آتا. بہرحال چلے مفروضہ ہی ہے کہ پہلے 25 برس بھرمچری آشرم میں جوانی ہے، آپ بس پڑھو لکھو اور جو کچھ سیکھو سکھاؤ، ہنر مند ہو جاؤ. دوسرے 25 سال گرہست آشرم میں شادیاں کرو، بچے پالو اور زندگی میں کاروبار سیٹل کرو. تیسری بڑی جو ایج شروع ہوتی ہے اس کو گھرب آشرم کہتے ہیں. اب اقتدار کی، عزت کی خواہش ہے، اس کو مارو اس کو پیٹو، اپنا حالات درست کرو، معاملات، گورنر بڑھو، جو کچھ بھی، جیسے آج پیر پگاڑا سننا جوائن کر کے حکومت کی، یہ گھرب آشرم. اور آخر میں آتا ہے رشی منی آشرم. رشی منی آشرم 75 سال سے شروع ہوتا ہے. اب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف جاؤ، کوئی خدا کو یاد کرو، بیوی بچوں کو چھوڑو. مگر میرا خیال ہے خاتون حضرات کہ اب 75 سال کی نوبت ہی نہیں آتی. اب اللہ تک پہنچنے کی ہندو آرڈر کے تحت نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ 75 تک کوئی پہنچے گا تو رشی منی آشرم میں جائے گا. اب ارے کام تمام ہو جاتا ہے. خاتون حضرات یہ وہ غلط فلسفہ تھا. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں میں، خاص کر پاکستان کے بھی مسلمانوں میں، ایک ہی اللہ کی بات رہ گئی، سچ پوچھو تو، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے بھولے بھٹکے سے پوچھ لیں بسرے ہوئے کہ اللہ کتنے ہیں تو وہ کہہ دے گا ایک. اس کے سوا ہم میں بھی کچھ نہیں رہا. فرینکلی ٹیلنگ، اگر آپ یہ کہ آداب زندگی، آداب محفل، طریقے زندگی، خاندان، یہ سارے کے سارے اصول اینٹائی گاڈ ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کیا ہمارے خاندان اللہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہم جب عورتوں اور مردوں کے مسائل پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا ہم اینٹائی گاڈ نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا جب بچوں سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا، مگر ہم ان کو رسم و رواج کے نام پر ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور خدا کی باتوں کو دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں.